بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص رب کی عطا میرے غوث الورا، تحفہ کبریا میرے غوث الورا، سرور اولیاء میرے غوث الورا، وارث مصطفیٰ میرے غوث الورا، جامع الفت ملا میرے غوث الورا، مجھ کو اپنا بنا میرے غوث الورا، ہم سبھی ڈوبتوں کو کنارہ ملے، ہے تیرا آسرا غوث الورا، ہوں گی پوری کیوں نہ مرادیں بھلا، جب ہے حاجت روا میرے غوث الورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو کہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ یہ ویڈیو 11ویں شریف کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے، تو کیوں نہ 11ویں شریف کے حوالے سے چند معلومات حاصل کر لیں۔ مولانا مولوی ابو ضیاء غلام رسول گوہر جماعتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے۔ 11ویں شریف کی حقیقت یہ ہے کہ کھانے یا شیرینی پر قرآن کریم کا کوئی رکوع یا کوئی سورت یا چند آیات کریمہ پڑھ کر ختم شریف دلاتے ہیں۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تحفۃ ہدیۃ پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص غوث پاک 11ویں شریف والے کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پھر کھانا یا شیرینی وغیرہ حاضرین مجلس کو یا غربا یا مساکین کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کوئی نیا نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ 11ویں شریف کے بارے میں یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 11 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے 11ویں شریف مناتے ہیں لوگ۔ جو لوگ 11ویں نہیں مناتے تو کوئی بات نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جو لوگ مناتے ہیں ان پر اعتراض کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ بدعت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے واقعے کی طرف جو کہ 11ویں شریف کے حوالے سے ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ شہر بغداد کے قریبی علاقے میں ایک ملنگ رہتا تھا۔ وہ ملنگ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی عقیدت مند تھا، اور اس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر ماہ کی 11 تاریخ 11ویں شریف کا ختم دلاتا تھا۔ وہ اپنے کچھ چند دوست احباب اور کچھ آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، اور پھر ذکر اذکار کے بعد وہ 11ویں شریف کا ختم دلاتا تھا۔ داروغہ شہر کو جب معلوم ہوا تو اس نے ملنگ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا شروع کر رکھا ہے؟ تم 11ویں کا ختم دلاتے ہو؟ ملنگ کہنے لگا، ہاں میں 11ویں کا ختم دلاتا ہوں۔ داروغہ نے اسے کہا کہ اگر تم نے اب 11ویں کا ختم دلایا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ ملنگ کو بڑا رنج ہوا، وہ بہت پریشان ہوا۔ ملنگ نے خواب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ ملنگ نے سارا واقعہ بیان کیا اور عرض کرنے لگا، حضور اب یہ لوگ مجھے 11ویں شریف کا ختم بھی نہیں دلانے دیتے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایک نہیں 2 ختم دلایا کرو۔ تو ملنگ ایسے ہی کرنے لگا۔ ملنگ 2 11ویں شریف منانے لگا۔ داروغہ کو علم ہوا، اس نے پھر ملنگ کو ایسے ہی دھمکی دی اور اس کو منع کیا۔ ملنگ کو پھر خواب میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم 2 نہیں 3 11ویں منایا کرو۔ ملنگ 3 11ویں شریف دلوانے لگا۔ داروغہ کو جب علم ہوا کہ ملنگ ایک ماہ میں 3 بار لوگوں کو جمع کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کھانا تقسیم کرتا ہے، تو ملنگ کو گرفتار کیا گیا اور امیر شہر کے پاس لے جایا گیا۔ امیر شہر کو جب معاملے کا علم ہوا تو وہ ملنگ سے کہنے لگا، یہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا تم ہر ماہ 3 دفعہ 11ویں دلواتے ہو؟ ملنگ نے کہا ہاں۔ تو امیر شہر کہنے لگا، کیا یہ نافرمانی نہیں؟ کیا تم بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ اس کی سزا تم جانتے ہو؟ تو ملنگ نے نعرہ مارا اور کہا، بغض غوث بغض پنجتن ہے اور بغض پنجتن کفر ہے۔ ملنگ کہنے لگا کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ملنگ ہوں اور میں 11ویں دلوانا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو امیر شہر نے کہا، ٹھیک ہے پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ امیر شہر نے ملنگ کے لیے سزائے موت تجویز کی اور اس کو پھانسی دینے کا ارادہ کیا۔ مقررہ تاریخ پر روبرو امیر شہر اور داروغہ شہر کے تمام لوگ ملنگ کو لے کر پھانسی کے لیے پھانسی گھاٹ لے جایا گیا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھانسی کا پھندا ملنگ کے گلے میں ڈالا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ جب جلاد نے پھانسی کے لیے تختہ کھینچا
تو اتنی مضبوط رسی کے ہونے کے باوجود بھی رسی ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ پھر مضبوط رسی، بہت ہی زیادہ مضبوط رسی منگوائی گئی اور پھر دوبارہ ملنگ کے گلے میں ڈالی گئی۔ جلاد نے جب دوسری بار تختہ کھینچا تو رسی پھر ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ تیسری بار پھر جب رسی گلے میں ڈالی گئی اور پھانسی کے لیے تختہ کھینچا گیا تو رسی پھر جھٹکے سے ٹوٹ گئی، حالانکہ وہ بہت ہی موٹی اور مضبوط رسی تھی۔ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور حیران ہو گئے۔ امیر شہر چل کر ملنگ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اب ہمیں سچ سچ بتا دو تم کون ہو؟ ملنگ کہنے لگا کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، ان کا ملنگ ہوں۔ تو امیر شہر نے کہا، دکھاؤ کون ہے تمہارا پیر؟ تو ملنگ کہنے لگا، میرے پاس آؤ۔ امیر شہر ملنگ کے پاس ہوا تو ملنگ نے کہا، مغرب کی طرف اپنا چہرہ کرو۔ امیر شہر نے مغرب کی طرف اپنا چہرہ کیا، جس طرف غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا۔ تو امیر شہر نے دیکھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے سارے پردے ہٹ گئے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت ہوئی اور ان کا مزار شریف بھی نظر آیا۔ یہ دیکھ کر امیر شہر بہت زیادہ متاثر ہوا اور ملنگ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، آج سے 11ویں کا ختم دلانے سے آپ کو کبھی باز نہیں کیا جائے گا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے لگے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ، کس طرح انہوں نے اپنے مرید کو، اپنے ماننے والے کو، 11ویں شریف کا ختم دلانے والے کو کس طرح پھانسی کے پھندے سے بچایا۔ بے شک اللہ پاک کے اولیاء کرام کے ہاتھ میں بہت زیادہ فیض ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو وسیلہ بنایا ہے، جب ان کے پاس جائیں، ان سے دعائیں کروائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے اولیاء کرام کے فیض سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو 11ویں شریف کا ختم دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔